تو یہ ہے ان کا کچا چٹھا. سو یہ بھنگڑے ڈالیں، یہ لڈیاں ڈالیں، یہ ڈانس کریں، یہ جو مرضی کریں، ان کے میں یہی کچھ ہے. ہم نے کام کرنا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا. جواب اس کو ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری الیکٹریٹ، ہمارا ووٹر اور ہمارا سپورٹر کہتا ہے جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے. تو ہم بد زبانی تو نہیں کر سکتے عمران خان اور اس کے مافیا کی طرح، پر جواب دینا تو بہرحال ہمیں آتا ہے، ہم دیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مراسلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ مراسلہ لے جائیں نا کسی عدالت کے اندر اور کہیں کہ جی یہ غدار ہیں سارے، ان پہ مقدمہ درج کرو. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا چورن بکے گا، تو اس طرح نہیں بکتا چورن. یہ سازش عمران خان صاحب کے نکالنے کی عمران خان صاحب نے خود کی ہے، گالا میں تیار ہوئی ہے. اور یہ سازش جو ہے اس کو جادو ٹونے کا تڑکا لگا ہوا ہے. جو پنجاب میں ہوتا رہا ہے بزدار کی موجودگی میں، اور جو نام آج کل آ رہا ہے، میں اس نام کو ریپیٹ نہیں کرتا، میں خواتین کے نام نہیں لیا کرتا. بچے کو پتا یہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور جب ڈی پی او لگتے تھے تو کیا جاتا تھا، یہ افسران کی تقرری کس طرح ہوتی تھی اور کون پیسے دیتا تھا. اب تو باتیں سامنے آئی ہیں. ایک توشہ خانہ، توشہ خانہ جو ہے وہ آپ گھر سے لے کے آتے ہیں. توشہ خانے میں اگر آپ سستی چیز لیتے ہیں، کسی سربراہ مملکت نے دی ہے، آپ نے خرید لی ہے، مروجہ قوانین کے مطابق قیمت جو بھی دی ہے آپ نے، اپنے گھر میں رکھو نا، کہ نیلامی کے لیے مارکیٹ میں لے جاؤ گے، تاکہ ان کو واپس جنہوں نے تحفے دیے ہیں جب ان کو پتا چلے گا ہمارے تحفے مارکیٹ میں بک رہے ہیں تو ملک کے پلے کچھ رہے گا باقی. ان کی گھڑیاں انہی کے پاس چلی گئیں جنہوں نے ان کو تحفے میں دی تھی. پاکستان کی انہوں نے ناک کٹوا دی. شرم بھی نہیں آتی اس آدمی کو، پھر کہتا جی میں نے تو سڑک بنائی ہے. اور یہ جو بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کا پھیرا تھا جو 98 کروڑ میں پڑا ہے، جواب دے نا اس کا. بنی گالا سے اگر آپ اپنے انٹرو لاج میں جاتے پرائم منسٹر کے تو 15 منٹ بھی نہیں لگتے پی ایم ہاؤس جانے میں. ویسے آپ کہتے تھے کہ میں یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤسوں کی دیواریں گرا دوں گا. میں تو پرائم منسٹر نہیں جی، میں تو 2 ملازم رکھوں گا. سارے ویسے ہی تھے. 1 ارب روپیہ تم نے گھر سے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس جانے پہ خرچ کر دیا ہے. اس سے بڑی اور نوابی کیا ہوگی مجھے بتائیے. ابھی پی ایم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کا خرچہ سامنے نہیں آیا، وہ الگ ہے. تو بات یہ ہے بھائی کہ ہم کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں. ہم خود جیلوں میں زندگی میں گئے ہیں بہت بار. ہم سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دینا جو ہے اس سے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو کرتے ہیں، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ملک چلائے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اداروں کا کام ہے. وہ حکومت وقت جو ہے وہ قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے کر سکتی ہے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر خواجہ سعد رفیق کو پکڑنا ہے تو مہینہ پہلے ڈنڈورا پیٹتے تھے ان کے وزراء، یہ پکڑا جائے گا، یہ پکڑا جائے گا. انہیں غیب سے خبر آتی تھی یہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ نیب اور یہ ان کا ناپاک گٹھ جوڑ تھا، اتحاد تھا. شیطان اور شتونگڑے اکٹھے تھے اور یہ پلان لے کے آئے تھے کہ پاکستان پہ 12 سال رول کریں گے. 4تھا سال آپ کو نصیب نہیں ہوا. آپ کی اپنی حرکتوں سے سازش عمران خان آپ نے خود کی ہے، آپ کے رویے نے کی ہے. جو لوگ جنہوں نے ریبیل کیا ہے، جن ایم نے، وہ کہتے ہیں آدمی کو نہیں سمجھتے تھے، سیدھے منہ بات کرتے، ہاتھ پسند نہیں کرتے تھے، بات کسی سے کرتے نہیں تھے. الائز سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کچھ نہ پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے. لوگ تو آپ سے تنگ تھے. تو جب رسے کھلے اور جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو پھر نیوٹریلٹی آ گئی، تو اس کے بعد آپ کے پلے رائی کچھ نہیں باقی. کیونکہ یہ شخص ہے جو امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے. امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات 2014 میں ہم نے نہیں، عمران خان نے کی تھی جب ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا. اب پھر کہہ رہا میں لانگ مارچ لے کے جاؤں گا. تو ضرور جاؤ بھائی لانگ مارچ لے کے، پھر دیکھے گی حکومت اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں. یہ سیاسی بات اس لیے کرنا کہ یہ کل رات ہمارے شہر میں آگے پتہ نہیں کیا فضولیات بولتے رہے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. بھائی نواز شریف صاحب کو بھائی جب ایٹمی دھماکے کیے سپر پاورز کی مرضی کے خلاف تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کروائی گئی تھی. اس کا ایک جواز سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن ان کی موجودگی میں ہوئے تھے ان کی حکمرانی میں. جب دوسری بار میاں صاحب کو نکالا گیا تو سی پیک کی شکل میں ایک معاشی دھماکہ کیا تھا. آپ نے کون سا دھماکہ کیا ہے؟
آپ نے تو پاکستان کی معیشت کا سوا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو فگرز آئی ہیں، ہوش ربا ہیں. کہاں پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو. اور میں حیران ہوں، بجائے شرم آئے آدمی کو کہ میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے. قرضہ جتنا 70 سال میں لیا گیا آپ نے 4.25 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے. مجھے بتائیں کہ لگا نظر آتا ہے؟ تو یہ ان کے کرتوت ہیں. ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کریں گے، لیکن کام جو ہمارے ذمہ لگا ہے اس کا وقت ان پر برباد نہیں کریں گے. کام سنجیدگی کے ساتھ کریں گے. پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو انشاءاللہ تعالی ٹریک کے اوپر واپس لائیں گے. ایک بات اور کرنی ہے، پھر میں کوسچنز آپ کریں. یہ کہتا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ رات کو کیوں کھلی ہیں. کوئی سے پوچھے کہ یہ آئین جو ہے آپ اس کے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں یا آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں، آپ دادا گیری کریں اسمبلیوں کے اندر، آپ جو لکھے ہوئے قوانین ان کی بلیٹنٹ وائلیشن کریں، تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ بلکہ اگر عدالتیں بند رہتی ہیں تو اس کا مطلب تھا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی. تماشا لگا ہوا تھا قومی اسمبلی میں، سب سے بڑے ایوان میں جو مدر آف دی انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. انہوں نے پکڑا ہوا تھا قومی اسمبلی کا دروازہ، میں نے نہیں جانا، میں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی جو مصنوعی اکثریت تھی آپ نے لوز کر دی. جب لوز کری تو آپ کو باہر جانا ہے. پہلے بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں، کسی نے وزیر اعظم کا دروازہ کبھی پکڑا وزیر اعظم ہاؤس کا کہ میں نے نہیں جانا؟ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، گیلانی صاحب بھی گئے تھے، 5 منٹ لگاتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. یہ چونکہ ان کی کوئی وقار ہی نہیں ہے، ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہ تماشا کھڑا کیا. اور اگر عدالتیں نہ کھلتی تو پاکستان میں بحران نہ آ جاتا ہی نہیں. اگر عدالت نہ آتی بیچ میں تو کون آتا بیچ میں؟ ذرا سوچیں. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یہ پاکستان کے مفادات ہیں، ان کے سامنے ملکی مفادات کو یہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی ریاست کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ڈیموکریسی جاتی ہے ڈیریل ہو جائے، آئین ٹوٹتا ٹوٹ جائے، عمران خان نہیں جا سکتا کہیں. کیوں؟ تم کون ہو؟ کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ ایک شوکت خانہ بنایا، تم نے مانتے ہیں تو بہت اچھے کرکٹر رہے ہو، مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو حق دے دیا جائے، حق حکمرانی، کہ آپ ججوں پر بھی تنقید کریں، آپ ریفرنس بھی بھجوائیں ججز کو، جہاں مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہاں پہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کا پہلے آپ نام دیں، انڈرسٹینڈنگ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی وہ لگیں. اگر وہ آپ کے احکامات نہ مانے غیر قانونی تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ دھاوا بول دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو آپ نیوٹرل کے مختلف معنی دینا شروع کر دیں آپ، اور آپ جلسوں میں نعرے لگوائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس کا سیاست کے میدان میں جمہوری رویے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. پاکستان ریلوے کے حوالے سے سوال ہے. اصولی طور پہ تو میری ذاتی رائے یہ ہے، جماعتی رائے نہیں کہہ رہا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. ان کی جابز کا تحفظ ان کا ہونا چاہیے، ان کو تھپنا چاہیے مختلف اداروں میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ تو میری ذاتی رائے ہے. ایک سیکنڈ یار. تو نیب کا جو ڈریکونین لا ہے اس میں چونکہ اس بار وقت کم ہے، جتنی ریفارمز ہو سکیں گی وہ ریفارمز ہوں گی. اور عمران خان آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نیب ان کو پکڑ لے جا کے، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. لیکن نیب کے ذریعے جس طرح سول سرونٹس کو، شہریوں کو اور اپوزیشن پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ ایک شیطانی عمل تھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. تو یہ موجودہ حکومت چونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کثیر الجماعتی حکومت ہے، تو یہاں مشاورت سے فیصلے ہوں گے. اس قانون میں تو بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، جہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، جہاں جہاں وہ CRPC سے متصادم ہے، جہاں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز
جو دی گئی ہیں ان سے متصادم ہے، تو اس کی روشنی میں کوئی ایک ڈرافٹ بنے گا میرے خیال میں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، پہلے ادھر سے پھر میں آ رہا ہوں میں سب آ رہا ہوں، آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ایک سیکنڈ. عاصم صاحب نے نا مجھے پھنسانے والا سوال کیا، ویسے چھوٹے بھائیوں والا ہم نہیں کیا. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان کا تحفظ اور آئینی حدود میں کام کرنے والے اداروں کا تحفظ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ جلسے کر کے، سوشل میڈیا پہ پیسہ لگا کے، گالم گلوچ کر کے وہ اداروں کو بلیک میل کرے گا، جو کہ عمران خان اور ان کا ٹولہ کر رہا ہے، تو اس کی تو اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جو میں پہلے کبھی کرتا نہیں تھا ریلوے ہیڈ کوارٹر میں، شاز ہی کبھی کی ہوگی، یہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اپنا بھی کریں، لیکن ان کی جو الزام پاشی ہے اس کو بھی اس لیے کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، بات کرنی ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک طرف کی بات نہ جائے. تو جی آپ بات کریں. اس سے پہلے جب گفتگو کر رہے تھے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے یہ. اور کافی اور لوگ بھی آپ کی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے، دوسری پارٹیاں بھی ایسا کہہ رہی ہیں جن کے اوپر نیب کی جانب سے مبینہ میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر نیب کا ادارہ ختم کیا جائے گا تو پھر کسی کے خلاف ریفرنس بنتا ہے تو سمجھ آ گئی. میں مختصر کریں، سمجھ گیا تحقیقات کون کرے گا؟ بھائی. میرا نہیں خیال کہ نیب ختم کی جا رہی ہے، میری ذاتی رائے جو بھی ہو، میں تو ایک آدمی ہوں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین میں ادارے تو موجود ہیں، اکاؤنٹیبلٹی، اینٹی کرپشن کے ادارے صوبوں میں موجود ہیں، وفاق میں یہ موجود ہے، پھر پاکستان کی عدالتیں فنکشنل ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو پورا ایک نظام موجود ہے. لیکن میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، میں ذاتی رائے کو کیوں چھپاؤں؟ میں اپنی ذاتی رائے بالکل دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ حکومت اس رائے پر عمل درآمد کرے. میں ایک آزاد آدمی اپنی رائے تو رکھتا ہوں. میں تو ساتھ آ رہا ہوں. جہاں ML1 کا تعلق ہے، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، صرف ریلوے نہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. ابھی میں نے ابتدائی معلومات لی ہیں، جو SPV ہم نے بنایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ہوا ہے اور بیک برنر پہ جا چکا ہے، اور بالکل اس وقت وہ ڈیڈ ہوا پروجیکٹ ML1 کا، بدقسمتی سے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو پورٹ فولیو تھا 4 سال میں چونکہ کچھ نہیں ہوا، تو وہ پرائسز اوپر چلی گئی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے. تو ابھی میں اس پہ حتمی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، مجھے چند دن اور دے دیں تاکہ میں اس کی تفصیلات میرے پاس آ جائیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ML1 کو ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے فضل سے کرنا ہے. اب ہمارا پلان تھا تب 6 سال کا، یہ 9 سال کا کر گئے ہیں اس کو. تو 9 سال میں اگر فیز 1 بنا تو یہ تو دہائیاں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. تو اسے سارے معاملے کو دوبارہ ہم نے اس پہ غور و خوض شروع کر دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے بتائیں کہ ہم کیسے موو کریں گے اس ڈائریکشن میں. لیکن یہ طے ہے کہ ML1 کو بنائے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ واضح کر دوں کہ ML1 پہ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گئے، جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں پڑا ہوا ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو جو سابق وزرائے ریلوے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ جائیں، مجھے بھی بلا لیں اور بتا دیں کہ انہوں نے پچھلے 3.25 سال میں جہاں ہم نے کام چھوڑا تھا وہاں سے کون سا کام ایڈ کیا ہے ML1 کے حوالے سے. ایک قدم آگے نہیں گئے بھائی صاحب، ایک قدم. اگر یہ کچھ کام کر لیتے تو ظاہر ہے وہ پیسہ
قرض کا پیسہ ہوگا تو وہ قرض جو 4 سال پہلے آنا تھا اس میں جو چیز بننی تھی یا 4 سال بعد اس کی والیوم بڑھ جائے گا تو پے بیک نہیں کرنا, وہ پے بیک پھر یہ قوم کرے گی. تو اس کو سارے کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہے اس سارے پروجیکٹ کو, اور پھر آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. نہیں پہلے انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یار, یہ کسی کا کوئی کسی دوست کا نا کوئی سیٹ ہے جس کی آواز مائک میں آ رہی ہے, دیکھیں ذرا کائنڈلی, ڈسٹرب ہو رہا ہے جی. میں نے جو گزارش کی ہے بڑی سادہ ہے اور سمپل ہے. یہاں یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بجائے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لوگوں کی گرفتاریوں کا پروگرام بنے گا, یا وہ جو جھوٹ بولنے والے ترجمان تھے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں گی اور کام نہیں ہوگا. ہم یہاں کام کی آئے ہیں, لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے. اگر کسی نے خرابی کی ہے, اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو قانون اپنا راستہ خود ہی بنائے گا. آ رہے ہیں بٹ صاحب, آ رہے ہیں پاکستان ریلوے ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز کا ادارہ سبسڈری جو ہے ٹریکس اس کو پوری ریلوے کا کمرشل بزنس سونپ دیا گیا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. کیا ریلوے اس کیپیسٹی نہیں رکھتی کہ یہ سارا کام خود کرے؟ اس کے بارے میں دیکھیں, آج میں نے پی ایس ڈی پی پہ پہلی بریفنگ لی ہے. ابھی 3 دن کم از کم پی ایس ڈی پہ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ پی ایس ڈی پی پرانا بھی دیکھنا ہے اور اگلی بجٹ تجاویز کو بھی ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ بڑا سنجیدہ کام ہے اور آپ کو میرے وے آف ورکنگ کا پتہ, میں آرز اینڈ آرز ڈسکشن کرتا ہوں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. جہاں تک پاکستان ریلویز کی ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے والے تھرو ٹریکس کرنے کا تعلق ہے, ایک ایک ٹرین کو ہم ری ایویلیویٹ کریں گے. اسی طرح جو ای ٹکٹنگ والا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں مجھے شکایات ملتی رہی ہیں, میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ری ایویلیویشن کا میں نے ڈائریکشن دے دی ہے, کام ہم نے میرٹ پہ کرنا ہے, اور اگر کہیں خرابی ہوئی ہے اس کی اصلاح کریں گے, نہیں ہوئی اس کو اس کے مطابق چلنے دیں گے. بٹ صاحب میں بولوں گا پھر والا دیکھیں جی, جو یہ ابھی میتھو صاحب نے بھی سوال کیا تو تسی بھی بٹ صاحب وہی سوال کر دیتا ہے ایکو لائن اگلے صدر مملکت کے انتخاب کے حوالے سے. تو دیکھیے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کے ہم الائز ہیں, تو ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کہ وہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدوار ہو. تو اس کے لیے جب وقت آئے گا تو متحدہ اپوزیشن ایک ہی فیصلہ کرے گی. اس میں یہ فیصلہ اجلت میں کرنے والا فیصلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, انہیں آخری دنوں میں گورنر پنجاب کی قربان گاہ پہ چڑھا دیا گیا ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک منٹ یار, کیونکہ ایک آئینی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو آخری دنوں میں جب ہر چیز ختم ہو گئی ہے, انہوں نے لگا ہی دیا ہے, تو آپ جو پولیٹیکل اپنا کیریکٹر ہے اس کو آپ مسخ نہ ہونے دیں, اور اب آئین اور قانون کے مطابق انہیں کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا.
जो मिल रहे थे। सर जरूरी सवाल है, अगर आप इजाजत दे रहे हो इनके साथ इसी के साथ भी कर देता हूँ। इमरान खान मेरा ख्याल है आप सवाल करते रहे, मैं फिर एक ही बार जवाब देता हूँ. जिन्होंने मुझे निकाला वो गलती का अजाला करना चाहे तो इलेक्शन अनाउंस कर दें. अब वो ये इदारों को कह रहे हैं या अमेरिका को कह रहे हैं, इस बात पे हम सब कौन सुने, हम सारे कंफ्यूज हैं. और कोई सवाल है कि प्रोटोकॉल कल्चर एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा, उस पर क्या हो रहा है? ये अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वैसे मेरी ज़िंदगी की, कि जिसमें सवाल हो रहे हैं और आप अभी और करना चाहें तो करें, मुझे तो एतराज़ नहीं है. फिर जो जो सवाल याद रहेगा उसका जवाब आ जाएगा. अच्छा, आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब की चौधरी परवेज़ इलाही को रिकमेंड करके सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही के साथ चले गए और चौधरी शुजात साहब आपकी तरफ आ गए. इस डिवीजन को कैसे देखते हैं? चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ऑनरेबल सियासतदान है. जब हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके घर जाके वज़ारत आला की पेशकश की थी, उस पेशकश के वक्त यानी उस दिन शायद उस दिन तो वो नहीं थे चौधरी साहब, नहीं थे चौधरी साहब भी थे उस दिन, आ गया याद मुझे तो. लेकिन उस पेशकश से पहले जो डिस्क्रीट मीटिंग्स हुई थी उनमें भी चौधरी साहब मौजूद थे, चौधरी साहिबान मौजूद थे. शुजात साहब ने अपनी ज़बान की पासदारी की है, तारक बशीर चीमा साहब ने अपनी ज़बान की पासदारी की है. उन्होंने जब कमिटमेंट कर लिया है तो फिर अपनी अजीज़दारी को रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया. यही वजह है कि हमने तारक चीमा साहब से भी दरख्वास्त की और शुजात साहब को भी रिक्वेस्ट की कि वो सालिक साहब को इजाज़त दें और उनको फेडरल कैबिनेट में लेना चाहिए. सालिक हुसैन बड़ा इज़ ए जेंटलमैन, मैं उनको मिला हूँ, कम मिला हूँ. शुजात साहब का साहबजादा, वो अपने वालिद की तस्वीर है. तो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और उनके तवानाई से और उनकी सलाहियत से काम लेना चाहिए. यार अगर 20 सवाल करेंगे तो मुझे बताएं. अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है प्लीज़ बस भाई, बस जवान, बस प्यारे भाई, 1 मिनट, एक एक करके ना, जो एक तरीके से चलना चाहिए. लेटर गेट जो है जी, उसका हम चाहते हैं कि उस पर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, वो भले पार्लियामेंट्री कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो. इसका भी फैसला नहीं हुआ. जहाँ तक इमरान साहब कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे, तो ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है. उनने कभी किसी की मानी है आज तक, और अकल वाली बात तो वो वैसे ही नहीं मानते. इसलिए एक बात उन्होंने की है, या वो उसको साबित करेंगे, और अगर वो उसे साबित नहीं करेंगे तो फिर हमने उसको नेगेट करने के लिए उसके सबूत सामने लाने हैं. यानी वो ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी इस मुल्क में खड़ा कह दे कि फलां गद्दार है. आप हैं कौन गद्दार कहने वाले? आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आप पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को गद्दार कहें बेहक जुम्बिश कलम, तो आपका ख्याल है आपको जवाब नहीं मिलेगा? बहुत चुप रहे हैं हम. बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए. ज़्यादा बेहतर ये है इमरान खान खुद जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत में और वहाँ पे खत पेश करके कहे कि ये खास और मेरे खिलाफ साजिश हुई है. ये थोड़े है कि वो चूरन बेचता रहेगा, एक कागज़ लहराता रहेगा और हम उसकी शक्ल देखते रहेंगे. उसके मैं बातों को सीरियसली नहीं लेता. थैंक यू वेरी मच. ईद के अय्याम में रेलवे किरायों में 30% कमी की जा रही है.